اس نور سے پیدا کیے گئے فرشتے اور انسانی ارواح، ابھی مادی عالم وجود میں نہیں آیا ہے، یہ پری میٹیریل یونیورس ہے، لہذا اس میں ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے۔ یہ فرشتہ بھی اور یہ ارواح انسانی بھی آن واحد میں ارب ارب میل کا سفر طے کر جاتا۔ ٹائم ڈزنٹ میٹر فار دیم ایٹ آل۔ فرشتہ آدھے واحد میں یہاں ہوتا، آدھے واحد میں عرش معلیٰ پر ہوتا، ارواح انسانی بھی، ارواح، اور ان میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ تمام فرشتوں اور تمام ارواح سے سب سے پہلے اللہ نے نور محمدی کو پیدا کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نور محمدی ہی روح محمدی ہے، روح محمدی ہی نور محمدی ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اس حدیث کو محدثین کرام مستند نہیں مانتے، لیکن جہاں تک اس کا مضمون ہے اس کے اعتبار سے میں اسے درست ہے۔ اب آئیے سیکنڈ فیز، اس نور میں کسی ایک جگہ پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، وہ ہے بگ بینگ، یہاں تک سائنس ہماری پہنچ گئی۔ پھر ایک اور کن، بگ بینگ، اس سے اسی نور کے اندر ایسی ایجیٹیشن ہوئی ہے اس کے ایک حصے کے اندر، پورے نور میں نہیں تھی، کہ اس سے بہت زبردست جو ہے حرارت اور ویلوسٹی، سپیڈ، حرکت اور حرارت کا یوں سمجھیے کہ ایسا طوفان وجود میں آیا ہے۔ اب وہ تو یہ ہے کہ ایسٹرونامیکل جو فگرز ہوتی ہے وہ تو آدمی سن کے ٹکرا جاتا ہے، ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف لائٹ ایئرز، کیا تصور کرے گا آدمی، اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف فارنہائٹ ڈگری آف ٹیمپریچر۔ یہ ہوا ہے وہ پہلا بگ بینگ کے بعد، اور اسی سے جنات پیدا کیے گئے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ۔ اب اسی میں پھر یہ پہلے ایک ماس تھا، پھر یہ پھٹا، اس کے پھٹنے سے گیلیکسیز بنی، سیارے بنے، پھر یہاں تک سمجھ لیجیے کہ ہماری ایک زمین بھی وجود میں آ گئی، ناری قرہ تھی، پھر یہ ٹھنڈی ہوئی، ٹھنڈی ہوئی تو بخارات اوپر نکلے، اور ٹھنڈی ہوئی تو اس کی سطح سپڑ گئی۔ ٹھنڈے ہونے میں تین کام ہوئے، ایک اس کی سطح پر خاک آ گئی، جیسے انگارہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو راکھ آ جاتی ہے کہ نہیں، تو یہ خاک آ گئی، خاک بن گئی۔ اس میں سے بخارات نکلے، وہ جو گئے فضا میں جا کر انہوں نے وہ بادلوں کی شکل اختیار کی، اور سکڑی تو اس کے اندر اونچائی نیچائی پیدا ہو گئی، سکڑتی ہے کوئی چیز تو اس میں شکنیں آ جاتی ہیں، اس زمین کی شکنیں ہے نہیں، وہ ہمالیہ کھڑا ہے، بڑی شکن ہے زمین کے اندر، جو ایک گول کرہ تھا اس کے اندر یہ شکلیں دی۔ طویل عرصے تک پھر بارش ہوئی ہے، کان عرشہ علی الماء، اور کچھ نہیں تھا اس زمین پر ابھی، یا وہ خاک نظر آتی تھی یا پانی تھا۔ پھر جو پانی اور مٹی کے امتزاج سے حیات ارضی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس حیات ارضی کے سلسلے میں ارتقاء کرتے 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 حیوان آدم کی شکل اختیار کی، ہومو سیپینس، جو حیوان ہے ابھی، آدم ہے لیکن حیوان ہے آدم۔ اور یہاں میں آپ کو مرزا ابوالقاسم بیدل کا ایک شعر سنا دوں، حیرت ہوتی ہے وہ شخص کہاں تک پہنچا تھا۔ ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، یہ پورا عالم حقیقت کبریٰ جب خاک کے درجے تک نیچے اتر آیا، وہ خلق نور، نور سے پھر یہ نار، اور نار سے پھر خاک، کتنا نیچے آ گیا بات۔ ہر دو عالم خاک شد، اب خاک سے آدمی کا لفظ بننا شروع ہوا۔ تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش۔ یہ کائنات نیست کے درجے میں، عدم کے درجے میں ہے، ہست تو صرف ایک ہے، اللہ ہے، لیکن اس نیستی کی بہار انسان ہے۔ دی کلائمیکس آف دس کریشن از ہیومن بینگ۔
اے بہار نیستی، انسان سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں از قدر خود ہوشیار باش، اپنی قدر کو سمجھو، تمہیں وجود میں لانے کے لیے کائنات میں کتنا تنزل اختیار کیا ہے۔ یہاں سے ارتقا پا کر جب وہ ایک حیولہ آدم کا تیار ہو گیا، اب وہ روح آدم اس کولڈ سٹوریج میں جہاں وہ تھی جو پہلے پیدا کی گئی تھی، جنات سے مقدم ملائکہ کی ہم پلہ، وہ لا کر آدم میں پھونکی گئی، اور آدم کا مرکب وجود جو ہے وہ بن کر سامنے آ گیا۔ اس کا ایک حیوانی وجود ہے، جسم جمع زندگی، زندگی کو اس سے رد نہ کیجیے۔ اب بڑا حیوان ہے، اس میں جسم بھی ہے، جان بھی ہے۔ بلی کتا حیوان ہے، اس میں جسم بھی ہے، جان بھی ہے۔ درختوں کے پتے، یہ بھی ان میں بھی حیات ہے، ان کا ایک وجود ہے، اس میں جان بھی ہے۔ تو جسم جمع حیات یہ خاکی ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ علامہ نے وہاں روح کیوں زندگی کے معنی میں استعمال سے صحیح نہیں کیا۔ وہ روح تو وہ ہے، وہ جس کو خود کہہ رہے ہیں نقطۂ نوری کے نام او خودی، لیکن اس کو زندگی سے تعبیر کرنا درست نہیں ہے۔ زیر خاک ماں شرارے زندگی، زندگی تو حیوان میں بھی ہے، زندگی کتے میں، بلے میں، کس میں نہیں ہے؟ وہ ہے روحانی وجود بالکل علیحدہ، اور وہ مستقل وجود ہے، مکمل وجود ہے، خود مکمل وجود ہے۔ ان دونوں وجودوں کو جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کیسے جوڑ دیا۔ اگر کوئی مجھ پر اعتراض کرے تو میں کہوں گا پہلے یہ بتاؤ کہ جان کو کیسے جوڑا ہوا ہے جسم سے، تو بتا سکتا ہے؟ جان زندگی کے کس عضو سے متعلق ہے؟ کچھ پتا نہیں۔ کوئی آج تک ہمیں وہ پلگ معلوم نہیں ہے کہ اس کو سوئچ آن کرنے سے زندگی ہو جائے، آف کرنے سے موت ہو جائے، معلوم نہیں۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں وہ کون سا پلگ ہے کہ جس کو آف کر دے تو آدمی سو جائے، اور اگر اس کو آن کر دے تو جاگ جائے۔ کوئی پورے جسم میں کہیں نہیں ہے، پورے دماغ کی اناٹومی ہو گئی ہے، مائکروسکوپک ہو گئی ہے، سب کچھ ہی ہو گیا۔ لہذا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بعض جگہوں پر آ کر ہمیں کہنا پڑے گا نہیں جانتے ہیں، واللہ عالم۔ جوڑا کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے، البتہ یہ ہمیں بتا دیا قرآن نے، اس روح کا مسکن ہمارا قلب ہے۔ وہ روح دیکھتی بھی ہے، وہ روح سنتی بھی ہے، وہ روح سوچتی بھی ہے۔ یہ ہمارے اس حیوانی وجود کا سوچنے کا آلہ یہ ہے، دیکھنے کا آلہ یہ ہے، سننے کا آلہ یہ ہے حیوانی وجود، اور یہ حیوانات میں بھی ہے۔ کیا کتا نہیں سوچتا؟ کتا سڑک پار کر رہا تھا، دیکھا گاڑی آ رہی، پیچھے آ گیا، فوراً اس نے دیکھا، آبزرو کیا، سوچا، محسوس کیا کہ خطرہ ہے، اور واپس ہو گیا۔ یہی تو پروسیس ہے سارا، مینٹل پروسیس کہتے ہیں۔ میں نے تو آپ کو شاید یاد بھی ہو، میری آبزرویشن تھی، باقاعدہ میں نے کیا تھا اتنے بار۔ ایک کیڑا تھا، جیسے وہ سیگمنٹڈ کیڑے ہوتے ہیں، ان پہ رواں ہوتا ہے کافی، ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ جسم میں لگ جائے تو خارش بڑی شدید ہو جاتی ہے، وہ ایک طرف کو جا رہا تھا، میں نے اس کے آگے ایک تنکا رکھ دیا، اس نے محسوس کیا رکاوٹ ہو گئی ہے، میرے راستے میں اپنا رخ موڑ لیا، میں نے پھر رکھ دیا تنکا، دوسری مرتبہ بھی موڑ لیا رخ، پھر رکھا، تیسری مرتبہ بھی موڑ لیا رخ، چوتھی مرتبہ رکھا تو اب اس تنکے کے اوپر سے گزرا۔ پرسپشن بھی ہے، تھنکنگ پروسیس ہے، یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ یہ تو چیز پیچھا نہیں چھوڑ رہی، مجھے تو اب اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ یہی پروسیس ہے، مینٹل پروسیس ہے کس کو؟ یہ ساری چیز، ہاں ہمارا اونچا ہو گیا ہے، تو ظاہر بات ہے ایولیوشن میں جو جتنا آگے گیا اتنی ہی یہ فیکلٹیز ڈیولپ ہو رہی ہے۔ تو حیوانی اعتبار سے بھی وہ فیکلٹیز ہمارے اندر تمام حیوانوں سے برتر ہیں، اگرچہ بعض فیکلٹیز میں ہم نیچے چلے گئے ہیں۔ ہماری بینائی، ہم بہت سے حیوانات کی بینائی ہم سے بہت زیادہ ہے۔ ایسے حیوانات بھی جو اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں، ہمیں تو محتاج ہیں، بالکل اندھیرے میں دیکھ بھی نہیں سکتے۔ بہت سے حیوانات کا سماعت ہم سے بہت آگے، سوار میں کچھ سنا بھی نہیں ہوتا، اور گھوڑے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل اینٹینا جو ہے بن کر اس کا وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ آواز ہے، کہ بات گڑبڑ ہے، اور سوار اپنے گھوڑے کے کان دے کر پتہ کرتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے۔
بینائی ہو، اور یہ جو ہے سونگنے کی صلاحیت، یہ تو حیوانات میں اتنی ہے، اسی سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہمارے کھانے کی چیز ہے کہ نہیں ہے۔ کتا سونگتا جاتا ہے ہر جگہ، سونگتا ہر وقت سونگ رہا، اس کی جو سب سے بڑی جو سورس آف انفارمیشن ہے اس کی اسمیل ہے۔ تو یہ باہر نکلنے کا موضوع ہو جائے گا، لیکن یہ بات اب واضح ہوئی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرشتوں کی سطح پر، بلکہ اس سے بھی برتر، حضور تو برتر ہے نا، اور آدم بھی برتر تھے، تبھی تو فرشتوں کو جھکا دیا گیا، فرشتوں سے بھی برتر، احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا، وہ انسان اصل ہے، وہ روحانی حیوان انسان ہے، پھر اسے لا کر گرا کر ڈالا کہاں ہے؟ آدم خاکی کے پیکر میں۔ یہ ہے وہ بات کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، یعنی ارواح انسانیہ سے نیچے فرشتے ہوئے، فرشتوں سے نیچے جن ہوئے، جن سے بھی نیچے آدم خاکی، مٹی سے بنا۔ اسی لیے قرآن مجید میں کئی جگہ آپ دیکھیں گے کہ جب اس نے ابلیس نے انکار کیا تو زیادہ خیر منہ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ وہ روح کو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ روح کا تو اس کے پاس گزر ہی نہیں، لیکن آدم بن رہا ہے، اس کو تو وہ دیکھ رہا ہے نا، آدم بن رہا ہے، وہ تو خاک سے بن رہا ہے، اس لیے کہ وہ پہلے بنا دیے گئے تھے۔ یہ قرآن مجید تو صراحت سے جنات کی ترتیب جو ہے پہلے ہوئی ہے، وہ ناری کروں سے ہوئی ہے، جبکہ ابھی کوئی خاکی کرہ تھا ہی نہیں، وہ تو کوئی کرہ ٹھنڈا ہوا، اس کے اوپر خاک آئی، راکھ آئی، پھر سلوٹیں پڑی، پھر اسی کے بخارات اوپر گئے، فضا بنی، وہاں سے بارش ہوئی، سمندر وجود میں آئے، اور سمندر اور ساحل کے اوپر دلدلی جو معاملہ ہوا کہ وہ مٹی اور پانی ابھی ان کا میل ہے، ابھی ہٹ گیا، پانی آ گیا اور پھر ہٹ گیا، پھر یہ جو کنٹینیوس اس کا ہے ایک معاملہ، اس سے اس میں فرمنٹیشن پیدا ہوئی اور وہاں سے حیات کا آغاز ہوا، حیات خاکی یا حیات